السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا ان اور اگر آتیت الذین لائے تو ان لوگوں کو کہ اوتوا الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، بکل ساتھ ساری آیاتی نشانیوں کے، ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے قبلتک قبلہ تیرے کی، وما اور نہیں انت تو بتابع پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں بعضهم بعض ان کے بتابع پیروی کرنے والا قبلتہ قبلے بعضی بعض کی، ولا ان اتبعت اور البتہ اگر پیروی کرے گا تو اہواءہم ان کی خواہشوں کے، من بعد پیچھے اس چیز کے جو کہ ما جاءک آئی تیرے پاس، من العلم سے علم، انک بے شک تو اذا لمن الظالمین اس وقت البتہ ہے ظالموں سے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے تمہارے پاس دانش یعنی کہ وحی اللہ آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا إِنْ آتَيْتَ اور اگر تم لے آؤ، یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے نا، تو آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی کی ہر نشانی بھی لے آئیں گے نا، تو پھر بھی وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ سے پیروی نہ کرنا کسی شعبے کی وجہ سے نہیں ہے جہاں پہ ہم کوئی دلیل بیان کریں گے ان کو زائل کر لیں گے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور حسد کرنے کی وجہ سے نا پھر وہ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں، یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے نا وہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ دیکھیں، حسد انسان کو نا حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسد نا بہت ہی بڑی خبیث چیز ہے، کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے نا آدمی نا حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہے، اور وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کے بھی ہدایت نہیں پا سکتا، تو پھر ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو۔ جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اس سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ اس آیت میں نا یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف بھی رخ کریں گے۔ آگے دیکھیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں، یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں بھی متفق ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ یاد رہے کہ یہود اور نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرک مکان کو قبلہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یہاں پہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو پھر وہ ظالم ہے،
اب دیکھیے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ جس کو علم ہے، جو علم رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پہ بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی کہ اسلام کی عزت لوگوں کے دلوں سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا نا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کی تابع بن جانا نا، یہ بھی تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراض سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں نا، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔